الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. मुख्तसर हम्द व सलात के बाद
قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مبارکات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں رمضان المبارک کی خاص عبادت روزے کا بیان کیا گیا ہے۔ رمضان اور اس کے روزے صرف اہل ایمان پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پچھلی امتوں پر مختلف ادوار اور زمانوں میں یہ فرض رہے۔ مقصود یہ نہیں تھا کہ تم کھانے اور پینے سے رک جاؤ، فاقہ کشی کرو، نہ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی واقع ہو گئی، چنانچہ کہا گیا کہ 1 مہینے کھانے پینے سے رک جاؤ۔ لعلکم تتقون، مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، اس کا جسم مادی ہے اور روح لطیف اور روحانی ہے۔ جسم زمین سے پیدا ہونے والی غذاؤں کا محتاج ہے، وہ زمین میں اگنے والی، درختوں پر لگنے والی، یہاں پر چلنے اور چرنے والے مویشیوں کا گوشت کھاتا ہے، پھل اور سبزیاں کھاتا ہے، زمین سے نکلنے والا پانی پیتا ہے، زمین پر موجود سورج کی توانائی کی اسے ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی اسے احتیاج ہوتی ہے۔ یہ چیزیں روح کی ضرورتیں نہیں ہیں، روح آسمان سے آئی ہے، چنانچہ روح کی غذا، روح کی توانائی کا ذریعہ بھی آسمان سے آنے والی غذا بن سکتی ہے۔ جب انسانی جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اسے پرہیز کا حکم دیتے ہیں، اور ایسا مریض جو ایک طرف بھاری فیس ادا کر کے مہنگی ادویات کا استعمال بھی کرے اور بد پرہیزیاں بھی نہ چھوڑے، وہ ڈاکٹر کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، دوائیں بنانے والی کمپنیوں پر الزام نہیں لگا سکتا۔ جب انسان کو بخار ہوتا ہے یا اس کا گلا خراب ہوتا ہے تو حکماء، ڈاکٹر، معالج یہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا اور کھٹا نہیں کھانا، یہ دوائیں استعمال کیجئے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرتا ہے وہ واقعی شفا یاب ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹر کی دوا تو کھاتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، اسے شفا بھی حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ روزہ تمہاری روح کی غذا تب بنے گا، یہ تمہاری نفس کی لطافت کا باعث اس وقت ہوگا جب تم پرہیز کرو گے، اور پرہیز دنیا سے نہیں کرنا، بلکہ پرہیز صرف ان چیزوں سے کرنا ہے جن سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جنہیں اللہ نے کہیں اپنی حدود سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو یہ 1 مہینہ رمضان اس لیے دیا گیا کہ اس مہینے میں اللہ کے ہونے اور اللہ کے مشاہدے میں ہونے کا یقین انسان کو آ جائے۔ عام طور پر بھی مومن اور مسلمان کا علم تو ہے
کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ یقین نہیں پیدا ہو پاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ انسان کیمرے کا تو خوف کھاتا ہے، لوگوں کی آنکھوں اور لوگوں کی دسترس سے بچتے ہوئے رہنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا خیال، لحاظ اور مروت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح حدیث جبریل ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام کی موجودگی میں انسانی روپ دھار کر آئے، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اختیار کر کے آیا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام سے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کے بندے اور غلام ہو تو زندگی ایسے گزارو، عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی انتہائی کانشیس، انتہائی محتاط، الرٹ، اٹینشن۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر ایمان کا یہ لیول نہیں قائم ہو پاتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اتنا تو یقین کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں تو کسی حد تک ہمیں یہ یقین مل رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بعین ہی روزے کی حالت میں بھی یہ کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے کہ وہ روزے دار ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ روزہ رکھا ہے، چنانچہ اس روزے کا اس نے خیال رکھنا ہے۔ وہ چیزیں جو حلال ہیں، وہ چیزیں جو جائز اور مباح ہیں، آپ روزے کی حالت میں ہو، آپ کو آب زمزم پیش کیا جائے تب بھی آپ نہ پئیں گے، الا یہ کہ نفلی روزہ ہو۔ اور نفلی روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا روزہ نفلی ہے، کیونکہ صحابہ کرام اکثر نفلی روزے رکھ لیا کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے فجر کے بعد اور پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، جواب ملتا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ فرماتے کوئی بات نہیں، میں روزے کی نیت کر کے روزے دار ہوں۔ تو نفلی روزے کی نیت صبح صادق کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے فجر ہونے سے پہلے کچھ کھایا نہ ہو تو آپ کا متواتر روزہ چلے گا، لیکن فرض روزے کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ نیت صبح صادق سے پہلے ہونی چاہیے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے زبان سے ادا کیے جانے والے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ عربی لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے بھی، صرف و نحو کے قاعدوں کے مطابق بھی نہیں ہے، چنانچہ ان کا پڑھنا بالکل نامناسب اور غیر ضروری ہے۔ ہاں یہ گنتی ہونی چاہیے، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ آج میں کون سے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کا بیماری کی کیفیت میں یا کسی سفر کی وجہ سے اگر کوئی روزہ بیچ میں سے مس ہوتا ہے، رہ جاتا ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ روزہ رہ گیا ہے، چنانچہ اس روزے کو باقاعدہ طور پر رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ پر روزے ہیں، فرض روزے جو وہ رکھ نہیں سکی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ فرمایا اگر تمہاری ماں پر کسی کا کوئی مالی قرض ہوتا تو کیا کرتے؟ کہ اللہ کے حبیب ادا کرتے۔ فرمایا تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کیا جائے، تو زیادہ بہتر، اعلیٰ اولیٰ عرفہ یہ ہے کہ اولاد کے والدین پر اگر روزے، فرض روزے اگر موجود ہوں
تو ان کی اولاد ان کی طرف سے وہ روزے رکھ کر وہ قرض ادا کرے. تاہم آج کل اپنے روزے رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو علماء نے کہا کہ بے فدیہ دیے جانے کی بھی گنجائش ہے. ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا ہی کر لو. یہ رمضان کے روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے. آج بھی جو مذہبی کرسچن ہیں وہ روزے رکھتے ہیں. وہ فروری کے مہینے اور مارچ کے کچھ ایام کے روزے رکھنے کے بعد ایسٹر کا تہوار مناتے ہیں. اور ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ رمضان المبارک، چونکہ رمضان تو شروع سے چلا آ رہا ہے، اس کے روزے گرمیوں میں آئے سب سے پہلے، اسی بنا پر اس کا نام رمض پڑا. اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اب تو رمضان کے روزے کبھی کبھی سردیوں میں بھی آتے ہیں تو پھر یہ نام چینج ہونا چاہیے. بھائی نام نہیں چینج ہوتا، چاہے انسان کا عمل تبدیل ہو جائے، اس کا مقام اور اس کی سکونت تبدیل ہو جائے، شہریت تبدیل ہو سکتی ہے لیکن نام تبدیل نہیں ہوتا. یہ رمضان تو شروع دور سے نام پڑا ہے، شدید گرمی، جھلسا دینے والی گرمی. اور پھر علماء نے اصطلاحاً بیان کیا کہ یہ رمضان المبارک گناہوں کو جھلسا دیتا ہے. اس کے روزے رکھنے کے بعد انسان کے وجود پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ ہر رمضان کے افطار کے وقت رات تک، ہر رات یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے ان گنت افراد کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ صاحب ایسا کرتے ہیں، رمضان کے روزے کسی اور مہینے میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے یہ اپنی منمانی، من چاہی امینڈمنٹ کی شریعت کے قانون میں، تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے یہ کہا کہ رب تعالیٰ ہم پھر اس کے کفارے کے طور پر 10 روزے مزید رکھیں گے. چنانچہ ان کے یہاں 40 روزے رکھنے کا جو تصور پایا جاتا ہے اس کی وجہ اور اس کی علت یہ ہے. ہمارے ہاں بھی جب آج سے 10-15 سال قبل، 20 سال قبل شدید گرمیوں کے روزے آئے، شدید گرمیوں کے روزے 30 سال پہلے بھی آئے تھے، شدید گرمیوں کے، مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں ہم روزہ رکھتے تھے، 10-12 سال کی عمر تھی، تو اپنی والدہ کے دوپٹے کو برف کے پانی میں گیلا کر کے اسے اوڑھ لیا کرتے تھے اور پنکھے کے نیچے لیٹتے تھے تو وہ ایئر کنڈیشن کا ماحول بن جاتا تھا. تو لوگوں نے یہ تحریک چلائی، کچھ اسلامی اسکالرز اپنی دانش اخبارات اور رسائل کے صفحات پر بکھیرنے لگے اور یہ تجویز پیش کی کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا. چنانچہ یہ اجتہاد کیا جائے کہ گرمیوں کی شدت میں رمضان کے روزے رکھنے کے بجائے لوگوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ یہ روزے کسی اور مہینے میں سہولت کے ساتھ رکھ سکیں. اور پھر انہوں نے مہینہ پسند کیا فروری کا مہینہ اور کہا کہ 1 مارچ کو عید الفطر منا لی جائے تاکہ یہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے کہ عید کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، عید ہوگی کہ نہیں ہوگی. کبھی پوپل زئی صاحب کو نظر آ جاتا ہے، یہاں کے مفتی صاحب کو نظر نہیں آتا، کبھی ان دونوں کو نظر آ جائے تو عوام کو نظر نہیں آتا، ایک مخمصے کا شکار رہتی ہے عوام، تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اور یہ اس حد تک گر گئے کہ عیسائیوں نے تو 10 روزے ایکسٹرا رکھے تھے کفارے کے طور پر، انہوں نے کچھ روزے کم کر دیے، 29 کر دیے، 28 کر دیے، بجائے بڑھانے کے کم کر دیے. تو یہ تصور انتہائی عجیب تصور ہے. رب تعالیٰ نے اسپیسیفکلی رمضان المبارک کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پہلے زمانے میں امت مسلمہ، امت محمدیہ میں بھی وہی قانون چل رہا تھا، 8 پہر کا روزہ. یعنی اگر آپ نے روزہ افطار کر لیا یا آپ روزہ افطار نہ کر سکے، تھکے ہارے آپ آتے ہیں، جس طرح ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ کاشتکار تھے، شدید محنت
مزدوری کرنے کے بعد جب وہ رات کو اپنے گھر آئے، ابھی وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، گھر والے کھانا تیار کر رہے تھے کہ ان کو نیند آ گئی، یہ سو گئے، اور جب رات کے اس پہر ان کی آنکھ کھلی تو روزہ اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ انتہائی لمبا روزہ۔ اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب میرا تو 16 پہر کا روزہ ہو رہا ہے، ایک وہ روزہ 8 پہر کا، اسے میں نے افطار نہیں کیا، نیند آئی، سو گیا، روزہ خود بخود ہی سٹارٹ ہو گیا۔ اب یہ روزہ تو پھر اللہ رب العالمین نے آسانی کے معاملات فرمایا کہ جب دو دھاریاں یعنی سیاہ اور سفید ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تب تمہارے روزے کا آغاز ہوتا ہے، جسے پو پھٹنا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے آسانی، کیونکہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے دشواریاں اور سختیاں نہیں چاہتا۔ اگر تم سفر میں ہو یا اگر تمہارے ساتھ کوئی بیماری کا معاملہ ہے تو تم ان روزوں کی قضا دو۔ اور پھر یہ بھی پہلے حکم تھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کفارہ کے طور پر، فدیے کے طور پر کچھ دے دے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن فرمایا بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اور رب تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، کہ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پاتا ہے، وہ نہ تو بیمار ہو، نہ دائم المریض ہو، نہ وہ حالت سفر میں ہو، فلیصم، اب اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اس نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر دائم المریض ہے تو پھر وہ فدیہ دے گا، اگر دائم المریض نہیں، وقتی مریض ہے اور معالج نے جو مسلمان ہے، دیندار ہے، اس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو اس کے مشورے پہ عمل کر کے روزے کو مؤخر کیا جائے گا، اور جب صحت بحال ہو جائے گی تب روزہ رکھے گا۔ تو یہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تنگیاں نہیں چاہتا۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے تقوی، مقصود ہے پرہیزگاری، اور یہ فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان المبارک میں سب سے بڑی عبادت روزہ، اور رمضان المبارک کا انتخاب کیا گیا رب تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم کتاب کے نزول کے لیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا انتخاب رمضان میں کیوں کیا گیا؟ اور رات بھی وہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جو سب سے مبارک رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو سب سے قدر و منزلت والی رات، جس رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں، جس رات کو سال بھر کی تقدیر منتقل کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ جواب دینے والے نے کہا 40 سال سے۔ کہا تو واہ بھائی واہ، تمہارا رب تمہاری سنتا نہیں؟ حالت نماز میں بھی نہیں سنتا؟ تم روز دن میں 5 مرتبہ کئی بار ہر رکعت میں یہ دہراتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن وہ دکھاتا ہی نہیں تمہیں سیدھا راستہ۔ میں نے کہا اس کا یہ معنی نہیں ہے، تم نے اردو کا ترجمہ دیکھ کر معنی سیکھا۔ معنی ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا رہے، اہدنا ہماری رہنمائی کرتا رہے صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اور رہنمائی کی لمحہ لمحہ ضرورت ہے، ہر
جب ہر روز ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, اللہم انی رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ کریم میں آپ کی رحمت کی طرح متوجہ ہوتا ہوں, مجھے آپ میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کیجیے گا, لمحے کے لیے, طرفۃ عین, پلک جھپکنے کی حد تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا, کیونکہ قانون یہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا کام تو بری بات کی تلقین کرنا ہے, نفس تو برائی کی طرف راغب کرتی ہے. کسی نے کہا تھا نا, شیطان جنت سے نکالا گیا انا کی بنیاد پر, میں کی بنیاد پر, انا خیر منہ. اس نے اپنے آپ کو مشت خاک سے بنے ہوئے آدم سے بہتر جانا, اور آج ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے آدمی سے بہتر سمجھتا ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے, وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے گا. اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے, گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو خود سے حقیر سمجھے, اپنے آپ کو بہترین سمجھے. یہ انا, میں, یہ شیطانی رویہ ہے. اس شیطانی رویے کو ختم کرنے کے لیے قرآن اترا, اس ابلیسی کیفیت سے نکالنے کے لیے روزہ آیا کہ جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے بھی تمہیں رکنا ہے, ان سے بھی تمہیں باز رہنا ہے. کب تک؟ جب تک اللہ رب العالمین کا حکم ہے. یا غروب آفتاب ہوا, یہاں اذان مغرب ہوئی, تم نے روزہ افطار کر لینا ہے. اور ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے. روزہ مخصوص اوقات میں بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں, بلکہ روزہ اپنے جسم کی کثافت کو دور کر کے روح میں لطافت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. جتنی کثافت کم ہوگی, جتنا جسم اپنے وزن کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے اپنے حجم کو کم کرے گا, انسان کو اتنی طاقت, اتنی لطافت نصیب ہوگی. یہ تو آج بتا دیا نا آپ کو ایٹامک انرجی نے کہ طاقت کوئی بہت بڑا حجم نہیں ہوتا, طاقت اس حجم کے ذرے کو چیر کر حاصل کی جاتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, روزہ صرف کھانا پینا روکنے کا نام نہیں ہے, یہ غذا کی نالی سے لے کر معدے تک کا روزہ نہیں ہے کہ آپ انتہائی احتیاط کریں, کہ آپ کلی کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں. خواتین, علماء اور فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی کا شوہر ایسا ظالم بد دماغ ہو کہ اگر کھانے میں نمک مرچ زیادہ یا کم ہو جائے تو وہ پٹائی کر دے یا جھگڑا کرے, فساد مچائے, تو علماء اور فقہاء نے اجازت دی کہ ایسے دماغ خراب شوہر کی خاطر تم اگر کھانے کا نمک چیک کر لو تو اجازت ہے, زبان پر ہلکا سا رکھ کر ٹیسٹ کر لو, ذائقہ چکھ لو تاکہ جھگڑا نہ ہو, فساد نہ مچے, تو اجازت ہے. لیکن خواتین اس سے بھی ڈرتی ہیں, چیک کر کے بار بار تھوکتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں روزہ نہ خراب ہو جائے. ایک بچی نے بتایا, جب میری روزہ کشائی ہوئی تو مجھے اور میری بہن کو والدین اپنی نگاہوں میں رکھتے تھے, سب بزرگ اپنے نظروں میں, کہیں ایسا نہ ہو بھولے سے کچھ کھا پی لیں. اتنے لوگوں کو بلایا ہے, ان کا روزہ خراب ہو گیا تو روزہ کشائی کا کیا ہوگا. یہ صرف کس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے, کھا نہ لے, پی نہ لے, لیکن روزہ صرف اس بات کا نام نہیں بلکہ روزہ پورے مسلمان کے وجود پر ہے, روح اور جسم کے مرکب انسان پر ہے. چنانچہ یہ دماغ کا بھی روزہ ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی
روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں پیروں کا بھی روزہ ہے، کل وجود کا روزہ ہے۔ وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی شخص روزے کے باوجود بھی بری باتیں ترک نہیں کرتا، آنکھوں سے فضول بیکار مناظر دیکھنا ترک نہیں کرتا، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ممنوع ہے، جو حرام ہے، میں بات کر رہا ہوں فضول کی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جن مومنوں کی کامیابی کا اندیا دیا، قد افلح المؤمنون، ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ اعراض کرتے ہیں لغویات سے، وہم عن اللغو معرضون۔ لغو کہتے ہیں فضول چیز کو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اسے کہتے ہیں لغو۔ لغویات، یہ ہمارا سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ ڈرامے، یہ سب لغویات میں آتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ان سے ذہنی صحت حاصل ہوتی ہے، نہ ان سے جسمانی اعضاء کو کوئی تقویت ملتی ہے، کوئی ورزش نہیں ہے یہ، نہ ذہنی نہ جسمانی، چنانچہ یہ لغو چیز ہے۔ تو روزہ سارے وجود کا روزہ ہے، سارے جسم کا روزہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن سے ان کے روزوں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ایگزامز ہو رہے ہیں اور یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، رمضان کی شدید گرمیاں، یونیورسٹی جائیں گے آئیں گے پوائنٹ میں، تو کوئی تخفیف ہو جائے، روزہ چھوڑ دوں؟ میں نے کہا امتحان چھوڑ دو، امتحان چھوڑ دو۔ ایک اور صاحب ہمارے، انہوں نے تو الحمدللہ بات مانی، اس نے بھی بات مان لی تھی۔ ایک اور صاحب، انہوں نے کہا میرا کام ہے مائنز کا، مائنز یعنی مختلف پہاڑوں میں مشینیں لگتی ہیں، انہیں چیرا جاتا ہے، وہاں سے پتھر نکالے جاتے ہیں، تو میں گرمی، اور جو مشینیں ہیں وہ کرائے کی ہیں اور انتہائی زیادہ کرایہ ان کا، بہت ایکسپینسو ہے، تو ان کو کام لیے نہیں لیں گے تو ہمارے اوپر چڑھ جائے گا سارا لائبلٹیز، کیا کریں؟ اور ساری لیبر میں خود۔ میں نے کہا بھائی آپ 1 مہینے کے لیے کاروبار کو بند کر دو، زیادہ سے زیادہ اگر رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ کر تم کام کرتے ہو تو کتنا کماؤ گے؟ میں اوپر سے آیا، میں نے کہا 1 ارب کما لو گے؟ کہہ رہے کیا ہو گیا 1 ارب؟ میں نے کہا جب 1 ارب بھی اگر کما لو اور عید الفطر کے چند ایام گزارنے کے بعد تمہارا دم نکل جائے تو کیا ملا تمہیں؟ کیا حاصل ہوا تمہیں؟ اور اگر تم روزہ رکھتے ہو، عید کے کپڑے نہیں بنتے، افطار کے وقت دسترخوان پر پھل اور فروٹ کی کوئی چاٹ نہیں ہوتی، روزہ کھولنے کے لیے چند کھجوریں میسر نہیں آتی، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر روزے دار کو کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کر لے، اور کہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، میری پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو میرا اجر بھی محفوظ ہو گیا۔ اللہ کی قسم اگر ایسا قسم پرسی والا، ایسی غربت فاقوں والا، ایسی مسکینی والا بھی روزہ تمہیں ملتا ہے، عید پر نہ تمہارے کپڑے بنتے ہیں، نہ آل اولاد کے جوڑے بنتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں رب تعالی تیرے منہ میں پیدا ہونے والی بو پر تجھے یہ نوید سناتا ہے، مشک سے زیادہ بہترین خوشبو اگر رب تعالی کو لگتی ہے تو روزے دار کے منہ کی وہ بو لگتی ہے جو بھوکے اور پیاسے رہنے کی بجا پر اس کے منہ میں پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ خود بچنے کے لیے بار بار مسواک کرتا ہے، خود بچنے کے لیے وہ رب تعالیٰ کو ایسی پسند آتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ روزہ یہ ایسے نہ رکھو جیسے ہر سال رکھتے آئے ہو، بلکہ ایسے رکھو
رکھو کہ یہ روزہ رب تعالیٰ کو پسند آ جائے. اور جو حدیث میں آیا، حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو جزا بھی میں خود اس کو دوں گا. فرشتوں کی کیپیبلٹی نہیں ہے، فرشتوں میں وہ اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ روزے دار کے روزے کا اجر اور ثواب لکھ سکے. یہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا نہیں کہ روزے دار کو کتنا ثواب ملے گا، بلکہ بعض علماء نے اعراب کی معمولی تبدیلی سے اسے اس طرح پڑھا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا تھا، میں خود روزے دار کا بدلہ بن جاؤں گا. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، خود خدا کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. جب رب آپ کو مل جائے تو پھر رب کی ساری خدائی بھی آپ کی ہوگی. جب رب کی رضا آپ کو مل گئی، اور یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے جب ان کی جان قفص انصری سے پرواز کرتی ہے تو انہیں ایک ادا لگانے والا یہ خوشخبری سناتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے احکامات پر مطمئن رہنے والے نفس، ارجعی، پلٹ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف. اس نے جس حال میں رکھا تو اس سے راضی رہا، آج تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو چکا ہے. راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے ان بندوں میں آؤ جو میرے خاص بندے ہیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وادخلی جنتی، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. بچپن میں روزہ رکھایا گیا تھا عادت بنانے کے لیے، لیکن اب آپ بڑے ہو گئے، اب عادتاً نہ رکھیے گا، عبادتاً رکھیے گا، عبادت بنائیے گا. رب تعالیٰ نے یہ آیات نازل کرتے ہوئے پھر فرمایا، قرآن، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگتے رہتے ہیں، پروردگار ہر لمحے تیری مدد، تیری رہنمائی کے محتاج ہیں. ہمارا اسٹیئرنگ، ہماری پیشانیاں اپنے ہاتھ میں رکھنا، حق کی طرف موڑ کے رکھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تم نے ہدایت مانگی تھی، یہ ہدایت آئی ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اب تقوی کیسے پیدا ہو؟ رب تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا، لعلکم تتقون. روزے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی ہوگے تو قرآن سے ہدایت ملے گی. ھدی للناس تو ہے، دروازے تو ہدایت کے لیے کھول رکھے ہیں، جو آئے اسے ہدایت مل جائے، لیکن اس کے اندر تقوی ہونا ضروری ہے. ہدایت پر پابندی نہیں کہ صرف ان کو ملے گی، ان کو نہیں، جو آ کر لینا چاہے لے لے، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھائے گا جس پہ تقوی ہوگا. تو یہ تقوی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، دعاؤں میں طلب کرنے کی چیز ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، تقوی کسے کہتے ہیں، ہوتا کیا ہے تقوی؟ آپ نے فرمایا تھا، کبھی ایسی پگڈنڈی سے گزرے ہو جس کے دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا کئی مرتبہ بکریاں چراتے ہوئے گزرا ہوں. کہا کیسے گزرتے ہو؟ فرمانے لگے اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، کہیں مبادہ کپڑے بے احتیاطی میں کسی کانٹے میں نہ الجھ جائیں. فرمایا بھائی یہی تو تقوی ہے، اسی کا نام تو تقوی ہے. اسی معاشرے میں کاروبار دنیا میں الجھنے سے بچنے کا نام تقوی ہے. مال جتنا کماؤ حلال وہ تمہارے لیے مباح ہے، لیکن اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، یہ بچاؤ کرتے رہو، اس کا نام تقوی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری آل اولاد کو، دوست احباب کو، ہمارے شاگرد
मर्दों को, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को अल्लाह करीम तक़वा अता फरमाए। और ये दुआ किया कीजिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह करीम, जब कल क़यामत के दिन हम खड़े हों तो हमारे पीछे हमारी ज़ुर्रियत, हमारी सारी नस्ल अहले तक़वा हो, मुत्तक़ीन हो, और हम उनके इमाम बना के खड़े किए जाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इश्फ़िना वश्फ़ि मरादाना व मरदल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बाअस रब्बन्नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वग़फ़िर लिलमुस्लिमीन वल्मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इक्फ़िना बिहलालिक अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रौआतिना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।